अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं सैर डिजिटल और मैं हूं मलिक यामीन अवान। नाज़रीन, आज हम 3 टॉपिक्स पे बात करेंगे। एक तो KPK बाजोड़ में मिलिट्री ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया गया है, उसके ऊपर बात करेंगे कि वहाँ क्या होने जा रहा है। दूसरा नाज़रीन, हमने कल एक प्रोग्राम किया था कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के ऊपर। हमने उसमें जो हमारे पास इंफॉर्मेशन थी उसके मुताबिक प्रोग्राम किया और उसमें हमने बताया कि हमारे मुल्क में ये क्या अफरा तफरी का निज़ाम है। बेगुनाह तलबा को गिरफ़्तार कर लिया गया, इस पे भी हम आपको बताएंगे कि वो बेगुनाह थे या गुनाहगार थे। तीसरा नाज़रीन, सबसे अहम टॉपिक जो आजकल हर तरफ छाया हुआ है कि इमरान खान की रिहाई। इमरान खान की रिहाई रोज़ होती है और रोज़ जो ना कैंसिल हो जाती है, इस पे बात करेंगे। और सबसे पहले बाजोड़ एजेंसी की बात कर लेते हैं। बाजोड़ एजेंसी KPK का एक ऐसा इलाका है जहां पे तालिबान ने कई सालों से अपना कब्ज़ा किया हुआ है और इनके ख़िलाफ़ नाजरीन आज तक 21 मिलिट्री ऑपरेशन हो चुके हैं। अब ये जो ऑपरेशन किया जा रहा है मिलिट्री की तरफ से, ये 22वां ऑपरेशन है। बताने वाले ये बताते नाजरीन कि 21 जो ऑपरेशन आज तक किए गए वो फेल हुए हैं और ये 22वां ऑपरेशन कैसे कामयाब हो जाएगा। अब हकायक ये हैं कि 22वां ऑपरेशन जो है उसमें कर्फ्यू लगा दिया गया है और हर तरफ गोलियों की थरथराहट है और तालिबान का कला कमा किया जा रहा है। और ये तालिबान में 2 कैटेगरीज है नाजरीन, आप बड़े हैरान होंगे, गुड तालिबान और बैड तालिबान। और बताया ये जा रहा है कि जो गुड तालिबान हैं उनको हमारी एजेंसीज गिरफ़्तार नहीं करना चाहती और वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं या पुलिस का महकमा है वो कहते हैं कि अगर हम उनको गिरफ़्तार कर लेते हैं तो फ़ौरन कोई ना कोई छुड़वाने वाला आला अफसर आ जाता है कि जिनको छोड़ दें, ये पाकिस्तान के खैर खा हैं, दुश्मन नहीं हैं। दूसरी तरफ नाजरीन बैड तालिबान, ये बैड तालिबान वो हैं जो हिंदुस्तान की पे रोल पे हैं। ये वाया ईरान और वाया अफ़गानिस्तान पाकिस्तान में दाखिल होते हैं और ये अपनी दहशत गर्दी करते हैं, पूरे पाकिस्तान में बेगुनाह लोगों का कत्लेआम करते हैं, बम धमाके करते हैं। ये वो तालिबान हैं। तो मेरा तो नज़रिया ये है कि मिलिट्री ऑपरेशन होना चाहिए और इन बैड तालिबान के ख़िलाफ़ मुकम्मल ऑपरेशन होना चाहिए ताकि मुल्क से ये गंद को ख़त्म किया जा सके। इस पे तो हमारी अवाम को अपनी फ़ौज के हाथ मजबूत करने चाहिए, फ़ौज के साथ खड़े होकर लड़ना चाहिए। लेकिन सियासतदानों के अपने ही काम हैं नाजरीन, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। ये अवाम में जाके कुछ और बातें करते हैं और टीवी पे आके कुछ और बातें करते हैं, जिसकी वजह से मुकामी लोगों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। बताया ये जा रहा है कि जी वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर साहब ने इस मिलिट्री ऑपरेशन की मुकम्मल मुखालफत का ऐलान कर दिया है और मुकामी लोगों के साथ खड़े हो गए हैं और कहा यह जा रहा है कि ऑपरेशन नहीं होने देंगे, बेगुनाह लोगों का खून नहीं बहाने देंगे। अब अगर आपस में फ़ौज और अवाम एक पेज पर हों तो ऑपरेशन होना चाहिए, लेकिन हमारे दुश्मनों ने फ़ौज और अवाम को एक दूसरे से दूर कर दिया है। इस वजह से ये नाइतफाक़ी की फ़िज़ा कायम है, जिसकी वजह से ऑपरेशन करने में काफ़ी मुश्किलात का सामना भी किया जा रहा है। नाज़रीन, दूसरी तरफ इमरान खान ने आखिरी पत्ता फेंक दिया है। उसका मतलब है आर या पार, ना खेडांगे ना खेडन देंगे, मरेंगे और मारेंगे। हालात इस तरफ जा रहे हैं नाजरीन, मेरी अपनी ये ऑब्जर्वेशन है
کہ ہم ایک خونی انقلاب کی طرف جا رہے ہیں، لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ جو انقلاب ہے یہ ہم کس کے خلاف کر رہے ہیں؟ اپنے ہی لوگ اپنی ہی ایجنسیز کے خلاف انقلاب لا رہے ہیں۔ تو لہٰذا میں تو اس بات کے حق میں نہیں ہوں۔ آپ کا جو سیاسی جو لوگ ہیں، آپ کا اور عوام کا بنیادی حق ہے کہ وہ پرامن احتجاج کریں، ان کو پورا حق ہے کہ وہ اپنی بات اعلیٰ عدالتوں تک پہنچائیں، حکمرانوں تک پہنچائیں اور انصاف مانگیں، اس میں ان کا حق ہے۔ لیکن اگر اس انقلاب میں بے شمار جانیں چلی گئیں اور حاصل بھی کچھ نہ ہوا تو پھر ہم پوری دنیا کا تماشا بنیں گے، اس سے پوری دنیا میں ہمارا امیج خراب ہوگا۔ میں تو یہ سجیشن دوں گا کہ عمران خان کو فوری طور پر رہا کریں اور نیا الیکشن کروائیں۔ صاف اور شفاف الیکشن کے تحت جو حکومت بھی بنے اس کو کم از کم 10 سال دینے چاہیے۔ 10 سال سے کم عرصے والی حکومت اس ملک کی تقدیر نہیں بدل سکتی۔ ہم اسی طرح رینگتے رہیں گے، کراتے رہیں گے، تکلیفیں برداشت کرتے رہیں گے اگر 2 سال کے بعد حکومتیں چینج ہوتی رہیں۔ لہٰذا حکمرانوں نے اور فوج نے مل کر ایک پلیٹ فارم پر آ کر یہ فیصلے کرنے ہیں، تبھی ملک ہمارا ترقی کرے گا۔ ناظرین، اور ایک اہم خبر جو میڈیا پہ بڑی سرکل کر رہی ہے کہ قاسم اور سلمان پاکستان نہیں آ رہے، انہوں نے آنے سے انکار کر دیا، تو میرا خیال ہے کہ یہ جھوٹی اور من گھڑت خبر تھی، جس کی تصدیق آ گئی ہے کہ وہ ہر صورت پاکستان آئیں گے اور وہ کسی احتجاج کو لیڈ نہیں کریں گے۔ یہ عمران خان صاحب نے کل ایک بیان میں بتایا کہ میرے بچے لیڈ کرنے نہیں آ رہے، میں خود ان کے لیے کافی ہوں، میں جیل میں بیٹھ کے ہر احتجاج کو، ہر ریلی کو، ہر انقلاب کو خود لیڈ کروں گا۔ تو لہٰذا پاکستان میں اس وقت افراتفری کا عالم ہے اور ملک جو ہے وہ کس طرف جا رہا ہے، اعلیٰ درجے پہ فائز جو لوگ ہیں انہیں بیٹھ کر ملکی مفاد میں فیصلے کرنے چاہیے، اور جو بے گناہ لوگ جیلوں میں بند ہیں ان کی رہائی کے لیے بھی کوئی اقدامات ہونے چاہیے۔ ناظرین، یہاں ایک بات بڑی غور طلب ہے کہ پچھلے دنوں کچھ سانحہ 9 مئی کے سیاستدانوں کو 10 سال سزا ہو گئی۔ اچھا، جو ایم پی ایم این اے یا سینیٹر تھے ان کے پاس مکمل اختیار ہے، ان کا رائٹ ہے کہ وہ اعلیٰ عدالتوں میں جائیں اور اپیل دائر کریں۔ جیسے ہی ناظرین آپ اپنے کیس کے اگینسٹ اپیل دائر کرتے ہیں کہ جی میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، تو جو پہلے کا فیصلہ ہوتا ہے وہ اسی وقت معطل ہو جاتا ہے۔ اس میں آپ کو ایک ریلیف مل جاتا ہے کہ آپ کو ڈسکوالیفائی نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن پاکستان میں گنگا الٹی بہہ رہی ہے اور ہر طرف یہی باتیں چل رہی ہیں کہ ہمارے الیکشن کمیشن نے فوری طور پر تمام لوگوں کو ڈی سیٹ کر دیا اور نئے الیکشن اناؤنس کر دیے۔ جب الیکشن کمشنر ناظرین کسی اہلکار کو ڈی سیٹ کر دیتا ہے تو 90 دن میں ہر حال میں الیکشن کروانا ہوتا ہے۔ تو یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ کبھی ایک سیٹ پہ الیکشن، کبھی دوسری پہ الیکشن، کبھی تیسری پہ الیکشن۔ ہم یہ الیکشن کھیلتے رہتے ہیں پورا سال، اور اسی طرح 5 سال ختم ہو جاتے ہیں، اس میں بے شمار لوگ جو ہیں ان کا حق مار لیا جاتا ہے اور ان کو ان کے حق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ حالانکہ قانون کے مطابق ان لوگوں کو ڈی سیٹ نہیں کیا جا سکتا تھا، کیونکہ یہ کورٹ سے رجوع کر چکے ہیں۔ اب کورٹ نے ان کو ایک دفعہ دوبارہ موقع دیا ہے کہ وہ اپنی صفائی پیش کریں۔ اگر اس میں وہ ناکام ہو جاتے ہیں دین آپ کے پاس پورا اختیار ہے، آپ ان کو ڈی سیٹ کریں اور نئے الیکشن اناؤنس کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس طرح میری نظر میں یہ بھی ایک ناانصافی ہوئی۔ تیسری بات ناظرین،
ہم نے کل ایک پروگرام قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد پہ کیا تھا، جس میں ہم نے یہ موقف اختیار کیا کہ 70 سے زیادہ طلباء کو ہاسٹل میں رہنے کی سزا دی گئی اور ان کو گرفتار کر لیا گیا، اور وجہ سامنے نہیں آ رہی کہ وجہ کیا ہے، کیونکہ وجہ بتانے سے سارے قاصر تھے۔ یونیورسٹی کا عملہ بھی کوئی وجہ نہیں بتا سکا، پولیس کوئی وجہ نہیں بتا سکی، اور ایجنسیز بھی کوئی وجہ نہیں بتا سکی۔ لیکن جیسے جیسے ٹائم گزرا تو ہمارے سامنے واضح پوزیشن یہ آئی کہ اس طرح کا ایک آپریشن لاہور میں بھی ہو چکا ہے۔ یہ زیادہ دور نہ جائیں، 2-4 ہفتے پہلے اس طرح کا آپریشن ہو چکا ہے، جس میں پنجاب یونیورسٹی سے کم از کم 6000 طلباء سے ہاسٹلز کو خالی کرایا گیا، اور بتایا یہ جا رہا ہے ناظرین کہ یہ وہ طلباء ہیں جنہوں نے ہاسٹلز کے کمروں کے اوپر قبضہ کیا ہوا تھا، اور یہ ان کی فیس بھی پے نہیں کرتے تھے اور غنڈہ گردی بھی کرتے تھے۔ ان سے یہ خالی کروا کے یہ سیکنڈ سٹیپ ہے کہ اسلام آباد میں قائد اعظم یونیورسٹی کے طلباء کو بھی ہاسٹل سے باہر نکالا جائے۔ وہ آپریشن اس لیے کیا گیا کہ یہ جو طلباء ہیں اسلام آباد میں قائد اعظم یونیورسٹی کے طلباء، انہوں نے بھی غیر قانونی طریقے سے ہاسٹلز کے کمروں کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، یہ اس کا پے نہیں کرتے اور ان کی تعلیم مکمل ہو چکی ہے۔ سیم سچویشن لاہور پنجاب یونیورسٹی کی بھی بتائی جا رہی ہے، اور سیم سچویشن اسلام آباد میں قائد اعظم یونیورسٹی کی بھی بتائی جا رہی ہے۔ دونوں کا کیس سیم ہے۔ ہم نے کل کے پروگرام میں کہا تھا یہ بے گناہ ہیں۔ اگر تو یہ بات سچ ہے تو پھر یہ بے گناہ نہیں ہے، پھر یہ گناہ گار ہیں، پھر یہ اسٹوڈنٹ ہی نہیں ہیں، تو ان کا وہاں رہنا بنتا ہی نہیں ہے، اور ان کے خلاف مقدمات درج ہو گئے ہیں۔ ان کو باقاعدہ گرفتار کیا ہوا ہے، اور ان کے اوپر مقدمات چلیں گے، اور ان کا ٹریک ریکارڈ خراب ہو گیا۔ بہرحال ہمارے ملک کا مستقبل تھے، ان کے ساتھ رعایت برتنی چاہیے تھی، ان کو کوئی آسان راستہ دینا چاہیے تھا۔ مقدمات درج کرنا ہرگز ناانصافی ہے ناظرین۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان ملک جامی نعمان کو اجازت دیجیے۔ کل انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت سا خیال کیجیے گا، اور اپنے اس چینل کا بھی خیال کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔